یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 31 اکتوبر 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کے غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: دائمی سزا۔ سنہری متن: ایوب۔ دیکھ وہ آدمی جس سے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے، اس لیے قادر مطلق کی تادیب کو حقیر نہ جان۔ جوابی مطالعہ: عبرانیوں۔ کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرامزادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے۔ درسی واز بائبل میں سے میکا۔ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ زبور۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ سلاطین۔ اور شاہ یہودا آسا کے 38 سال سے عمری کا بیٹا اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور عمری کے بیٹے اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے اس سبوں میں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی، اور گویا نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی۔ سو اس نے صدانیوں کے بادشاہ اتبال کی بیٹی ایزابل سے بیاہ کیا اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا، اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریا میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبح تیار کیا۔ اور اخیب نے یہ سیرت بنائی، اور اخیب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے۔ سلاطین۔ اور ایلیا تشبی نے جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا
جب تک میں نہ کہوں۔ سلادین۔ اور خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے کو جا، دیکھ وہ نبوت کے پاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے۔ اور اخیب نے ایلیا سے کہا، اے میرے دشمن، کیا میں تجھے مل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ تو مجھے مل گیا اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ دیکھ میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا، اور اخیب کے نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک جو اسرائیل میں بند ہے اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا، اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یربام کے گھر اور اخیا کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند بنا دوں گا، اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غضب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کرایا۔ جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے، پس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے، اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کر دوں گا۔ زبور۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگوں نے باطل خیال کیوں باندھے؟ خداوند اور اس کے مسا کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ پس اے بادشاہو دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ رومیو۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خداوند کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کم وقت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ سیموئل۔ کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ زبور۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند اس کو ان سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے، ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی۔ بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ زبور۔ اے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا ہے اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ
میں سیری گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ محبت کا ڈیزائن گناہگار کی اصلاح کے لیے ہے۔ اگر یہاں گناہگار کی سزا اس کی اصلاح کے لیے ناکافی ہے تو نیک انسان کی جنت گناہگار کے لیے دوزخ ہوگی۔ گناہ سے محبت کے جذبے کو بجھانے کے لیے موت سے قبل یا بعد میں الہی سائنس مناسب تکلیف کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ چونکہ انصاف رحم کی لونڈی ہے، اس لیے سزا سے بچنا خدا کی حکومت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہماری عدالتیں جرم کے مقصد اور کمیشن کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت پر غور کرتی ہیں۔ کیا یہ واضح نہیں ہے کہ انسانی ذہن کو چاہیے کہ بدن کو بدکار عمل سے دور رکھے؟ کیا فانی عقل قاتل نہیں ہے؟ فانی عقل کی ہدایت کے بغیر ہاتھ قتل نہیں کر سکتے۔ فانی عقل نہ کہ مادہ ہر معاملے میں مجرم نہیں ہوتا، اور انسانی قانون درست طور پر جرم کا اندازہ لگا رہا ہے، اور عدالتیں مقصد کے مطابق بجا طور پر سزا سنا رہی ہیں۔ مادے پر زندگی کا بھروسہ ہر قدم پر گناہ کرواتا ہے۔ یہ الہی ناراضگی کو پالتا ہے، اور یہ یسوع کو قتل کرے گا کہ شاید وہ تکلیف دہ سچائی کے لیے ایک رکاوٹ تھا۔ مادی عقائد روحانی خیال کو ذبح کریں گے جب کبھی اور جہاں کہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اگرچہ غلطی کے پیچھے ایک جھوٹ یا ہیلوں کا احساس جرم چھپا ہوتا ہے، مگر غلطی پر ہمیشہ کے لیے مہر ثبت نہیں کی جا سکتی۔ سچائی اپنے ابدی قوانین کے وسیلہ غلطی کو بے نقاب کرتی ہے۔ سچائی غلطی کو اپنے آپ سے فریب دلوانے کا موجب بنتی ہے اور غلطی پر حیوان کا نشان لگاتی ہے، حتیٰ کہ احساس جرم کے بہانے کی یا اس پر مہر ثبت کرنے کی رغبت کو سزا دی جاتی ہے۔ انصاف سے اجتناب اور سچائی سے انکار گناہ کو مسلسل ہونے، جرم کو بڑھاوا دینے، قوت ارادی کو خطرے میں ڈالنے اور الہی رحم کا مذاق اڑانے کا رجحان پیدا کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی اس کی ترقی یافتہ ذہنی قوتوں کو موقع ملتے ہی خلاصی یافتہ قیدی کی مانند مظالم بھرپا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ کبھی نہیں بچتا۔ خدا اسے گرفتار کرے گا، الہی انصاف اسے بیڑیاں ڈالے گا، اس کے گناہ اس کے گلے میں چکی کا پاٹ ہوں گے جو اسے رسوائی اور موت کی اتھاہ گہرائیوں میں لٹکائیں گے۔ گناہ گار بدی کرنے سے خود کے لیے دوزخ بناتا ہے اور مقدس نیک کام کرنے سے اپنی فردوس بناتا ہے۔ وہ بدکار عقائد جو انسانوں میں جنم لیتے ہیں جہنم ہے۔ وہ تکلیف جو فانی عقل کو اس کے جسمانی خواب سے بیدار کرتی ہے، ان جھوٹی خوشیوں سے بہتر ہے جو اس خواب کو قائم رکھنے کا رجحان رکھتی ہیں۔ گناہ اکیلا موت پیدا کرتا ہے، کیونکہ گناہ تباہی لانے کا واحد عنصر ہے۔ بدی اور بیماری کو ان کی اصلاحات میں ہی عیاں کریں اور ان کی مذمت کریں۔ کسی گناہ گار کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہوئے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی کہ وہ اس لیے گناہ گار نہیں ہے کیونکہ گناہ ہے ہی نہیں۔ گناہ کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو اسے کھوجنا ہوگا، اسے بے نقاب کرنا ہوگا، فریب نظری کو اجاگر کرنا ہوگا، اور یوں گناہ پر فتح مند ہوں اور اسے غیر حقیقی ثابت کریں۔ اصلاح اس سمجھ سے پیدا ہوتی ہے کہ بدی میں کوئی قائم رہنے والا اطمینان نہیں ہے، اور سائنس کے مطابق یہ اطمینان اچھائی کے لیے ہمدردی رکھنے سے پیدا ہوتا ہے، جو اصلاح فانی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ نہ خوشی، نہ درد، نہ بھوک، نہ جذبہ مادے سے یا مادے میں وجود رکھ سکتا ہے، جبکہ الہی عقل خوشی، درد یا خوف اور انسانی عقل کی تمام تر گناہ آلود بھوک کے جھوٹے عقائد کو نیست کر سکتا ہے۔
انتقام میں اطمینان پانا کس قدر قابل رحم بدنیتی کا منظر ہے۔ بعض اوقات بدی انسان کا سب سے زیادہ درست تصور ہوتا ہے جب تک کہ اچھائی پر اس کی گرفت مضبوط نہیں ہو جاتی۔ پھر وہ بدی پر اپنا دباؤ کھو دیتا ہے اور یہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ گناہ کی تکلیف سے بچنے کا طریقہ گناہ کو ترک کرنا ہے اور کوئی راہ نہیں ہے۔ سزا کے خوف نے انسان کو حقیقی ایماندار کبھی نہیں بنایا۔ غلط کے سامنے ملنے اور درست کی تشہیر کرنے کے لیے اخلاقی جرأت کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم اس انسان کی اصلاح کیسے کریں گے جس میں اخلاقی حوصلے سے زیادہ حیوانی حوصلہ ہے اور جسے اچھائی کا حقیقی تصور تک نہیں؟ انسانی شعور کے وسیلہ سے مادے کی تلاش میں اس کی غلطی کی فانیت کو قائل کرنے سے مراد شادمانی حاصل کرنا ہے۔ وجہ سب سے زیادہ فعال انسانی ذہنی صلاحیت ہے۔ اسے جذبات کو آگاہ کرنے دیں اور انسان کی اخلاقی ذمہ داری کے احساس کو بیدار ہونے دیں، اور درجات کے ذریعے وہ خوشی کے انسانی احساس کے عدم وجود اور روحانی احساس کی عظمت اور فرحت کو سیکھے گا جو مادی یا جسمانی چیزوں کو خاموش کر دیتی ہے۔ پھر وہ نہ صرف نجات یافتہ ہوگا بلکہ وہ نجات یافتہ ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر غلط کام کرنے پر یقین رکھتے اور اس کی مشق کرتے ہیں تو آپ ایک دم سے اپنا رستہ بدل اور نیک کام کر سکتے ہیں۔ مادہ بیماری یا گناہ کے خلاف درست کوششوں کی مخالفت نہیں کر سکتا کیونکہ مادہ غیر متحرک بے عقل ہے۔ یہ جانتے ہوئے جیسا کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ خدا کو نام نہاد مادی قانون کی فرمانبرداری کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ایسا قانون وجود ہی نہیں رکھتا۔ گناہ، بیماری اور موت کے لیے کسی بھی فرضی ضرورت پر یقین نہ کریں۔ گناہ اور موت پر یقین کو خدا کی شریعت کی بدولت نیست کیا جاتا ہے جو کہ موت کی بجائے زندگی، مخالفت کی بجائے ہم آہنگی، جسم کی بجائے روح کی شریعت ہے۔ خدا کے انداز میں سچائی کو ظہور میں آنے دیں اور غلطی کو نیست ہونے دیں اور انسانی انصاف کو الہی بننے دیں۔ گناہ ان دونوں باتوں کے لیے جو یہ خود ہے اور جو یہ کرتا ہے مکمل سزا پائے گا۔ انصاف گناہ گاروں پر اپنی مہر لگاتا ہے اور انسانوں کو سکھاتا ہے کہ خدا کے نشانوں کو ختم نہ کریں۔ محبت کی صحت بخش تعدیب کے وسیلہ راست بازی، امن اور پاکیزگی کی جانب ہماری پیش قدمی میں مدد کی جاتی ہے جو کہ سائنس کے امتیازی نشانات ہیں۔ سچائی کے لامتناہی کاموں کو دیکھتے ہوئے ہم رکتے ہیں، خدا کا انتظار کرتے ہیں، پھر ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے ہیں جب تک لامحدود خیال وجد میں نہیں آتا اور غیر مصدقہ نظریے کو الہی جلال تک اونچا نہیں اڑایا جاتا۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔
اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔